ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کریمہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک کے معنی مختار کل کے آتے ہیں، یعنی وہ ذات جو کامل اختیارات رکھتی ہو۔ اللہ صرف روز جزا کا ہی نہیں، بلکہ اس کائنات کے ہر چیز کا بھی حقیقی مالک وہی ہے۔ اسی لیے کسی انسان کا خودکشی کرنا حرام ہے۔ بدن کے اعضاء کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ خون کے کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ہدیہ کرنا چاہے، کسی کی مدد کرنا چاہے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح اسلام فضول خرچی کو حرام کہتا ہے، فضول خرچی کو نعمت کی ناقدری قرار دیتا ہے۔ روز جزا کا مالک اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں عارضی مالک بنایا ہے، وہاں یہ ظاہری ملکیت بھی باقی نہ رہے گی۔ در حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اسی لیے بعض محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی کو مالک کہہ کر پکارنا جائز نہیں۔ بعض لوگ اللہ کو مالک یعنی مختار کل نہیں مانتے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ گنہگاروں کو سزا دینا اللہ پر واجب ہے، معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بے شک نہیں معاف فرمائیں گے۔ معاف نہ کرنا مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اختیاری طور پر اللہ نے اس کے معاف نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک اصول ذہن نشین فرما لیجئے، کوئی دوسرا اللہ پر کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی خود کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے تو پوچھنے والا کون ہے؟ ہاں، شرک کے علاوہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جس گناہ کو چاہے سزا دیے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے۔ ایک روایت مالکی یوم الدین کی بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت یوم الدین کا بادشاہ ہے، لیکن مالک والی قرأت، مالک والی روایت میں وزن زیادہ ہے، کیونکہ بادشاہ مختار کل نہیں ہوتا، اس کے اختیارات وسیع ہونے کے باوجود محدود ہوتے ہیں۔ برخلاف مالک کے، اس کو اپنے مملوک پر ہر قسم کے تصرف کا حق ہوتا ہے۔ روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کفار مرنے کے بعد والی زندگی کے قائل نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا مقولہ نقل کیا گیا ہے:
یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کو ماننا اسلام کی بنیادی اور مرکزی تعلیمات میں سے ہے۔ قیامت کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین کے متعلق روشنی ڈالتے ہوئے صوبہ کرناٹک کی علمی شخصیت حضرت مولانا سید مسعود احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم اپنی کتاب ایمانیات میں لکھتے ہیں، ضروریات دین سے مراد وہ احکام قطعیہ ہیں جو مسلمانوں کے ہر طبقے خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہوں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ ہو، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتاً وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا فرض ہونا، جھوٹ، چوری، شراب، زنا اور سود وغیرہ کا گناہ ہونا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا اور آپ کا بشر ہونا وغیرہ۔ تو ایسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ مہینے کے ختم پر جس طرح تنخواہ ملتی ہے، اسی طرح اس دنیاوی زندگی کے خاتمے پر نیک اعمال کا بدلہ بھی ملے گا۔ آیت سے پتہ چلا کہ دنیا دارالجزا نہیں، دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے۔ ہر لمحہ آدمی امتحان گاہ میں ہے، نتیجہ تو قیامت میں ظاہر ہوگا۔ جب دنیا دارالعمل ٹھہری تو یہاں ہر نیکی کا بدلہ ضروری نہیں، اور کبھی کسی نیکی کا جو بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے وہ پورا بدلہ نہیں۔ اس سے قبل رحمان کی تفسیر میں کہا گیا تھا کہ صرف دنیاوی نعمتوں کا ملنا اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیاوی نعمتوں کا نہ ملنا مردود ہونے کی دلیل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم کمزوروں کے لیے تسلی کا سامان بھی موجود ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آخرت میں حساب و کتاب کون لے گا؟ انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت لیں گے۔ پر امید ہو کر کہنے لگا پھر تو میں بھی ضرور بخشا جاؤں گا۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، دنیا میں صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے جس کی برکت سے انسان اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں سے شفقت کرتا ہے۔ رحمت کے باقی 99 حصے تو آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اس وقت رحمت کی غیر معمولی شان کو دیکھ کر شیطان کو بھی اپنی مغفرت کی امید ہونے لگے گی۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں کہ وہ بدعقیدہ لوگوں کی بھی بیجا طرفداری کرنے لگے۔ کامیابی اور ناکامی کی بنیادیں واضح کی جا چکی ہیں، جو اس پر پورا اترے گا وہی نجات پائے گا۔ امید باندھنے کی بھی بنیادیں ہوتی ہیں، بے بنیاد یا غلط بنیادوں پر جو امید باندھی جاتی ہے وہ دھوکہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب